ہمارے آج کے مہمان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر علی احمد کرد، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ کرد صاحب آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم سر، آپ خیریت سے؟ جی کرد صاحب، یہ فاروق ایچ نائک آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، آپ مذاکرات کی دعوت نہیں مانتے، کیا یہ مناسب رویہ ہے ایک جورسٹ کا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ جائے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اتنی بھی کٹسی نہیں کی۔ پہلی دفعہ الیکشن جیتنے کے بعد جب میں بار کونسل میں ہم دونوں ساتھ بیٹھے، میں ڈیزرو کرتا تھا کہ وہ مجھے کانگریچولیٹ کریں اور کوئی بات کریں، نہ انہوں نے مجھ سے کبھی بات کی ہے اور نہ کوئی دعوت نامہ دی ہے۔ بالکل انہوں نے آپ کو مبارکباد تک نہیں دی؟ جی بالکل، میں کہتا ہوں یہ زیادتی، ہم دوست ہیں۔ پاکستان نے آصف علی زرداری نے آپ کو مبارکباد دی اور فاروق ایچ نائک نے آپ کو مبارکباد نہیں دی؟ نہیں بیٹھے، ہم ساتھ بیٹھے تھے، کلیگ ہے نا آپ کے؟ کلیگ کے بار کونسل میں ساتھ بیٹھے، کوئی ایسی بات کب نہیں۔ سے ایک دوسرے کو آپ جانتے ہیں؟ غالباً میرا خیال کوئی میں 15-12 سال سے جانتا ہوں۔ 12-15 سال سے جانتے ہیں، اور آپ کی اب جدوجہد اور ان کی جو جدوجہد ہے اس میں اتنا کھچاؤ آ گیا کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کو تیار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی پہ ہے، میں تو غلطی پہ نہیں۔ اچھا، جو انہوں نے آپ کو مذاکرات کی جو دعوت دی ہے، جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی گفتگو کریں، کیا آپ جانتے ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ نہیں، یہ تو جب وہ بات کریں گے تو پتہ چلے گا، وہ تو بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے ہوا میں بات کر رہا ہے۔ تو میں دیکھیں جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہیں، جس پوزیشن کو وہ پوزیس کرتے ہیں، اس کی بڑی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ریکوائرمنٹس انہوں نے پوری نہیں کی۔ آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے ان سے توقع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو جو میں چاہتا ہوں، ہمارے ساتھی چاہتے ہیں، ان کے علم میں ساری باتیں ہیں۔ ہم 2 سال سے ہیں، بلکہ پہلے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ کہ پچھلے لائنوں میں تھے یا درمیان میں تھے، ہمارے ساتھ تو تھے، ان کو سب کچھ پتا ہے۔ اگر سوال کو ہم ایسے کر لیں کہ فاروق ایچ نائک کی طرف سے آپ کو کوئی دعوت آتی ہے مذاکرات کی، تو کیا وہ دعوت آپ قبول کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت ایک بات جو صحیح ٹائم پہ کی جانی چاہیے تھی، اگر وہ نہیں کی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی عرصہ گزر گیا، میں کہتا ہوں بہت دیر ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے خیال میں وہ وقت صحیح کون سا تھا جب آپ کے اور ان کے مذاکرات ہو سکتے تھے؟ وقت بالکل اسی وقت ہے جب 28 اکتوبر کو میں اور میرے ساتھی الیکٹ ہوئے اور سارے پاکستان کے عوام نے سیلیبریٹ کیا۔ عید تک میں نے بغیر کسی سے پوچھے میں نے انتظار کیا کہ کوئی یہ بات کریں گے، وہ وقت وہی تھا عید تک، پھر مجبوراً ہم نے تحریک کا اعلان کیا۔ اگر ججوں کے بارے میں موجودہ رویہ برقرار رہتا ہے تو کیا یہ جو عدالتیں ہیں یہ بند کر کے یہاں پہ کوئی فرشتے لا کے کہیں سے بٹھائیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، دیکھیں ہم عدالتی نظام یا جو سسٹم ہے اس کو تو بالکل ڈیمالش کرنا نہیں چاہتے ہیں، میں وکیل ہوں، مگر میں یہ کہتا ہوں، ہمارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ عدالتیں اور یہ سسٹم اپنی جو وہ اہمیت ہے، حیثیت ہے، وہ کھو بیٹھی ہے، پاکستان کا کوئی آدمی ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں ویسے ہی چیف صاحب کی بحالی ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2 نمبر ہو۔ سر، جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام میں سے تمام لوگ ان عدالتوں کے خلاف ہیں، تو کیا اس ملک میں کوئی گیلپ پول ہوا، اس سلسلے میں کوئی سروے ہوا؟ بالکل، ہم سروے ہیں، جو ہم باہر نکلتے ہیں، ہمارے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں، اور جس طرح سے اخبارات میں ٹی وی چینلز پہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو ٹاک شوز ہیں، وہ اس بات کا گیلپ ہوا ہے۔ کیا ٹاک شوز عوامی رائے کا متبادل ہوتے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ عوامی رائے، میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ اکثر جو ریفلیکشن اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں کروڑوں لوگ، جی۔ ضروری تو نہیں کہ سب آپ سے اتفاق کریں، آپ کے پاس ایسا کون سا پیمانہ ہے جس سے آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ پروگرام دیکھنے والے سب آپ کے حامی تھے اور میرے طرف کوئی نہیں تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 50% سے زیادہ لوگ میرے بات کے حامی ہیں تو میں صحیح، اگر جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر جمہوریت میں الیکشن بھی تو ہوتے ہیں نا؟ جی بالکل ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں۔ سر، جو جمہوریت ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کیا پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے؟ جی آتی ہے اور آئی ہوئی ہے۔ تو جو پارلیمنٹ ہوتی ہے آپ اس کی بات ماننے کو تیار ہیں؟ جی بالکل ماننے کے لیے تیار۔ تو پھر حکومت کو فیصلہ کرنے دیں، جو حکومت فیصلے کر رہی ہے آپ اس سے بھی اتفاق نہیں ہم کریں؟ نے حکومت کو فیصلہ کرنے سے تو نہیں روکا، لیکن آپ ان کے حکومت فیصلوں کو مان نہیں رہے۔ میں وہ دل گردہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی فیصلہ تو کرے۔ کر تو رہی ہے، انہوں نے ججز کے معاملے میں ججز کو بحال تو کر دیا۔ نہیں، یہ تو بحالی تو نہیں، یہ تو ہم نوکریوں کے لیے تو نہیں ہے کہ ہم نوکریاں چاہتے ہیں کہ آپ بحال کر دیں، ایسے تو قیامت تک آپ نہیں یہ ہوگا۔ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جج واپس گئے وہ نوکری پہ واپس گئے؟ اگر آپ اجازت دیں بڑے سافٹ لینگویج میں، میں سمجھتا ہوں نوکریوں پہ گئے۔ کل آپ کے وہ ساتھی تھے؟ ہاں، آج بھی ہمارے ساتھی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، اپنے حق میں اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے حلف لے لیا جی اور غلط آپ کیا۔ ان کے خلاف ہو گئے؟ نہیں، آپ دیکھیں اس لحاظ سے خلاف نہیں ہے جیسے کہ ہم خلافت میں جب جیسے مخالفت میں بات کرتے ہیں، اتنا نہیں ہے۔ کیا یہ وہ لوگ نہ تھے جنہوں نے پرویز مشرف کی مخالفت کی تھی؟ جی اچھی بات ہے، اچھی بات کو ہر ایک نے تسلیم کیا، اور آج وہ برے ہو گئے؟
نہیں، اس لحاظ سے میں نے کہا، اس لحاظ سے ہم برے ان کو نہیں کہتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں جانا چاہیے. کوئی صاحب آپ سے بات ہو رہی ہے ججز کے حوالے سے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو پی سی او ججز اگر سماعت کا اختیار نہیں رکھتے تو پھر کون سے جج سماعت کریں گے، اور جب تک یہ ہیں تب تک سسٹم کیسے چلے گا؟ دیکھیے، پی سی او کی جو آپ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف نے 3 نومبر کو جو اقدامات کیے، جب تک ان کو انڈو نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ جو عدالتی سسٹم ہے اس کے جتنے فیصلے ہیں یہ غلط ہے، ان کی آئینی حیثیت نہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں؟ جی، صرف میں نہیں کہتا بلکہ سارے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کہتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ تمام کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں تو یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دی جائیں گے؟ جی نہیں، ان کو بعد میں لازمی طور پہ ایک طریقہ کار نکالا گیا ہے، پہلے بھی اور نکالا جائے گا کہ اس کو ایک کسی طریقے سے لیگل کور دیا جاتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ جب تک آپ چودھری افتخار کو اور ان کے ساتھیوں کو نہیں بحال کریں گے بات نہیں بنے گی. چودھری افتخار کے کتنے ساتھی تھے شروع میں، اور آج چودھری افتخار کے ساتھ کتنے ساتھی ہیں؟ صرف چودھری افتخار تنہا بھی رہ جائے پھر بھی ہماری تحریک اور ہمارے ساتھی سڑکوں پہ موجود ہوں گے. اگر چودھری افتخار بحال نہیں ہوتے تو کیا پاکستان میں عدالتی نظام آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا؟ چودھری افتخار صاحب کی ریسٹوریشن کے ساتھ ایک اصول منسلک ہے. چودھری افتخار صاحب کی بحالی کا مطلب یہ ہے کہ 3 نومبر والے تمام اقدامات کو نل اینڈ ڈو کرنا پڑے گا. کون کون سے اقدامات؟ وہی جو ہے جس طریقے سے یہ پی سی او لائے گا اور جس طریقے سے یہ سارا سسٹم کو نیچے اوپر کیا گیا، ایک اصول کی بات ہے. اگر یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا کہ جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ افتخار بھائی آپ ان سے پوچھیے جنہوں نے ڈیڈ لاک پیدا کیا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس صرف ڈیڈ لاک کریٹ کرنے کا ہاتھ ہے؟ ہم نے کریٹ نہیں کیا، ہم تو اصول کی بات کرتے ہیں. کون سا اصول؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک آزاد ہوتا اور عدلیہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے کامیابی اور ترقی کی طرف نہیں جا سکتا. آپ ایک فرد کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اصول کی بات کر رہا ہوں. آپ ایک فرد اور اصول ایک چیز ہو گئی ہیں؟ نہیں جی، نہیں، اصول کی بات کر رہا ہوں. فرد اور اصول جی بالکل، اس کی ذات کے ساتھ، کیونکہ اس کی ذات ہی سب سے بڑا سمبل ہے. تو صاحب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جو فیصلہ کرے گا کیا درست ہے اور کیا درست نہیں؟ بالکل کرتا ہوں. تو پارلیمنٹ کو کام کرنے دیجیے. ہم نے کبھی نہیں روکا اس کو. یہ دھرنے، یہ کالز، یہ روز کا گھیراؤ، تو کس کو آپ پریشرائز کر رہے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ جس آئین کے تحت آئی ہے وہی پارلیمنٹ مجھے اور آپ کو سب کو یہ حق دیتا ہے کہ ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں، دھرنا بھی دے سکتے ہیں. سر کیا اس بات کا کہیں پہ لکھا ہوا ہے اور اس کی اجازت ہوگی کہ اگر کچھ لوگ کل 1,00,000-1,25,000 لوگ آ جائیں اور پارلیمنٹ سے مطالبات کرنے کے لیے دھرنا مار کے بیٹھ جائیں اور اگر ان کے دھرنے کو تسلیم نہ کیا جائے تو ملک میں ایک مسلسل انارکی کی کیفیت پیدا کر دی جائے؟ نہیں جی، دھرنا اور لانگ مارچ اور چیز ہے، انارکی اور چیز ہے. انارکی کیسے جنم لیتی ہے؟ ہاں، انارکی تو اس سے مجھے تعلق ہی نہیں ہے. جنم کیسے لیتی ہے؟ مجھے معلوم نہیں. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں؟ نہیں، پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ تمام غلط چیزوں کو جانوں پہچانوں. غلط چیز نہیں، انارکی ایک بھائی دھرنا دینا، پہلے بھی تو ہم نے دھرنا دیا. یہ جاننا چاہتا ہوں انارکی کیا چیز ہوتی ہے؟ جی نہیں، میں نے پہلے بھی ہم نے دھرنا دیا، لانگ مارچ کیا، کوئی انارکی پیدا ہوئی؟ میں نے آپ کو الزام بھی نہیں لگایا. میں نے آپ کو الزام نہیں لگایا. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں علی مذکور صاحب، انارکی کیا چیز ہے؟ چھوٹے الفاظ میں یہ ہے کہ اس وقت کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے اور ہر آدمی اپنی طاقت کے بل بوتے پہ آزاد ہے. آج آپ عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے؟ میں نہیں، ساری دنیا تسلیم نہیں کرتی. آپ سمیت بقول آپ کے لوگ تسلیم نہیں کرتے. جس ملک میں عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم نہ کیا جائے، جس ملک میں عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم نہ کیا جائے، پارلیمنٹ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کیا جائے، باہر دھرنا مارا جائے، تو انارکی کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے، پارلیمنٹ اور اس کے فیصلوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ عدالتی سسٹم جو چل رہا ہے اس میں کوئی اس کی لیگل سینکٹیٹی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. جب ہم کہتے ہیں کہ اس سسٹم کے کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجسٹریٹ، سول جج، سیشن جج بھی جو فیصلے کر رہے ہیں ان کی بھی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے؟ بالکل ہی. جب چیف جسٹس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، جو سربراہ ہے، باقی تو سارے اسی لائن پہ جائیں گے. اگر اس وقت تمام فیصلے جو ہو رہے ہیں ان کو نہیں مانا جائے گا تو پھر انارکی کیا چیز ہوگی؟ دیکھیں جناب، ایسے اس سے بچنے کا جیسے میں نے کہا پہلے ہی بھی یہ ہوتا رہا ہے. ایوب خان کے دور میں ہوتا رہا ہے، ضیاء اللہ کے دور میں ہوتا ہے. اس کو بعد میں ایک پارلیمنٹ خود ہی اپنی طاقت اختیارات کے بل بوتے پہ ایک لیگل کور دیتی ہے اس کو. سر دیکھیں، آپ جیسا آپ کہتے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جو فیصلے مجسٹریٹ کر رہے ہیں، جو سول جج کر رہے ہیں، جو سیشن جج کر رہے ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، کیونکہ چیف جسٹس کی قانونی حیثیت